Assalamu alaikum. Walaikum assalam. We have Dr. Numan with us. He is an interventional cardiologist اور آج ہم ان سے دل کے معاملات پر گفتگو کریں گے. تو پہلا سوال تو میں آپ سے یہ کروں کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ ہوتا ہے اور دوسرا کارڈیولوجسٹ میں کیا فرق ہے. اور میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں کیونکہ میں آپ کو بہت پرانا جانتا ہوں. ہو سکتا ہے کبھی میں ڈاکٹر نہ کہوں اور کبھی ہو سکتا ہے میں نک نیم سے کہہ دوں, تو ذرا آپ کو اس کو درگزر کرنا. چلیں جواب دیں ذرا بات کا. دیکھیں کلینکل کارڈیولوجسٹ اور انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ میں یہ فرق ہے کہ انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ انٹرونشن کرتا ہے, یعنی کہ وہ پروسیجرز کرتا ہے. تو ایک کارڈیولوجسٹ بہت سارے پروسیجرز کرتا ہے, جیسے کہ اینجیوگرافی, اینجیوپلاسٹی, یعنی کہ جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ اسٹینٹ ڈالنا. اس کے علاوہ پیس میکر انسرٹ کرنا, اور کچھ ویلز ہوتے ہیں جن کو ایک اینجیوگرافی کی طرح کے پروسیجر کے تھرو ریپلیس کیا جاتا ہے. تو جہاں تک یہ سارے پروسیجرز کرنے کا تعلق ہے, جو ڈاکٹر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ انٹروین کر سکے, انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ کہلاتا ہے. تو ویئرز کلینکل کارڈیولوجسٹ وہ ہے جو کہ تشخیص کرتا ہے, ٹیسٹ کراتا ہے, تشخیص کرتا ہے, دوائیں دیتا ہے, مینجمنٹ کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر نعمان, ایک ٹینڈنسی دیکھی گئی ہے, جیسے مثال کے طور پہ لوگ جو ہیں جب ان کو کبھی کوئی دل کا مسئلہ ہوتا ہے تو بڑے شہروں کی طرف راستہ اختیار کرتے ہیں, رخ کرتے ہیں. وہ ٹرسٹ نہیں کرتے ان ڈاکٹرز کے اوپر جو دوسری جگہوں پر ہوتے ہیں. تو کیا یہ جائز بات ہے یا یہ بس ایک زیادہ احتیاط کی طرف لے کے جاتی ہے بات یہ جو ہے؟ آئی تھنک مور اور لیس ڈاکٹری کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہی ایک اسپیشلسٹ ہے جس نے سیم طرح کی اسپیشلائزیشن کی ہے, تقریباً سیم ایس او پیز اور گائیڈ لائنس کو وہ فالو کر رہا ہے. تو جہاں تک ڈاکٹری یا ڈاکٹر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو خاص فرق آپ کو نہیں ملے گا. ہاں, لیکن آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری فیسلٹیز ہیں جو کہ آپ کو بڑے شہر میں ہی اویلیبل ہیں, میسر ہیں. چھوٹے شہر میں وہ آپ کو شاید ملیں گی نہیں, یا شاید اگر ملیں گی تو ان کی ایکسپرٹیز اتنی اچھی نہیں ہوگی. تو میرے خیال سے اس وجہ سے یہ رجحان پایا جاتا ہے, جو انفارچونیٹلی کسی حد تک ٹھیک بھی ہے. اچھا, یعنی آپ بھی اس بات کو انڈورس کر رہے ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی چیز ہو تو انسان کو بڑی فیسلٹی کو پر اٹیمپٹ کرنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ایمرجنسی بنے تو آپ کو نیئرسٹ جو پروفیشنل ہے اس کے پاس جانا چاہیے, نیئرسٹ کیئر گیور کے پاس جانا چاہیے. ڈاکٹر نعمان, ایک تو یہ ہے کہ کچھ ڈیکیڈز جو ہیں اتنی تیزی کے ساتھ گزر گئے. میں نے کافی عرصہ پہلے آپ کو دیکھا جب آپ اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے اسکول میں, اور پھر یکدم آپ کو میں آج انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ کی شکل میں یہ صورت میں دیکھ رہا ہوں. اچھا, بہت سے مسائل ہیں, میرے خیال ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے بجائے یہ کہ ہم تمہید باندھیں اور گھما پھرا کے بات کریں. کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ادب جو ہے وہ سائنس کی طرح پڑھایا جاتا ہے اور سائنس جو ہے وہ ادب کی طرح پڑھائی جاتی ہے, تو کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یہ بتاؤ کہ یہ جو ایک متھ ہے کہ ہمیں ایسپرین لینی چاہیے یا ایسپرین نہیں لینی چاہیے جبکہ میں ہارٹ کا مریض نہیں ہوں, کیا یہ اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے آپ کا؟ میرے خیال سے آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور یہ سوال میرے سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ کچھ سال پہلے تک تو یہی سوچا جاتا تھا کہ ایک سرٹن ایج کے بعد آپ کو ایک بیبی ایسپرین لے لینی چاہیے, کیونکہ یہ دل کی بیماریوں سے بچاتی ہے, دل کی نالیوں کو بند ہونے سے بچاتی ہے. لیکن پچھلے کچھ سال میں ایسی بہت سی ریسرچز آئیں جن کی بنا پہ اب جنرل رجحان یہ ہے کہ ایسپرین اسی کو ملے جس کو دل کا مسئلہ ہے. تو کیونکہ کسی بھی نئی چیز کو یا کسی بھی علاج کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے فوائد اور اس کے نقصانات کیسے بیلنس آؤٹ ہو رہے ہیں. تو ایک انسان جس کو دل کا مسئلہ نہیں ہے اس میں ایسپرین لینے سے خون بہنے کا چانس زیادہ ہے اور بہتری کا چانس کم ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسپرین اسی کو دیں جس کو دل کا ایشو. اصل میں نعمان, مجھے جو خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے کیا لگتا ہے, یہ اہم بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ میڈیکل سائنس جو ہے اس میں ابھی بھی مشاہدات چل رہے ہیں, آبزرویشن چل رہی ہیں. یعنی کچھ ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ سائنس کے کچھ لاز ہیں آپ نے ان کو ثابت کیا اور بند کر دیا اور وہ بالکل کھڑے ہیں آج تک ویسے ہی. تو مختلف ٹرینڈس بدلتے رہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کہ اصلی گھی کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے؟ اصلی گھی کھانے کے بہت سے میرٹس ہیں. کم از کم ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ اس میں کوئی پریزرویٹو نہیں, یہ خالص ہے. اکثر دیسی گھی جو ہے وہ گھر پہ بنایا جاتا ہے,
لیکن آج کل ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کا لائف سٹائل بھی بہت چینج ہو چکا ہے. تو ایک دیسی گھی اگر کوئی ایسا انسان کھاتا ہے جو ایکسرسائز کرتا ہے, جو ایکٹیو لائف سٹائل گزارتا ہے, جس کو کولیسٹرول کے ایشوز نہیں, جو اوور ویٹ نہیں, جو ینگش ہے, تو ہاں اس کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن یہ کہنا کہ مجھے دل کا مسئلہ ہو چکا ہے اور اب میں دیسی گھی استعمال کروں گا, تو میرے خیال ہے یہ غلط بات ہوگی. یا یہ کہنا کہ میں ڈائبیٹک ہوں اور میرا وزن زیادہ ہے اور اس کی وجہ یہ تیل ہے اور میں گھی استعمال کروں گا, تو ایسا نہیں ہے. اچھا, ایک اور میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ اکثر اوقات جب ہم ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں تو کم از کم آج سے 5-7 سال پہلے میں انڈے سے بہت دور بھاگتا تھا. پرانے زمانے کی بات ہے, مجھے کسی نے کہا کہ یہ نہیں کھانا, ٹھیک ہے. پھر ذرا مزید بڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ سفیدی کھا سکتے ہو, زردی چھوڑ دو. پھر کسی نے کہا کہ انڈا کھانے کا کیا فائدہ ہے. تو یہ بتاؤ مجھے ذرا کہ کیا انڈا کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. میرا یہ خیال ہے کہ تقریباً سبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں, کم از کم پاکستان میں, کہ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا یا آپ کو دل کا مسئلہ ہو گیا تو انڈا نہیں کھانا, اور اگر انڈا کھانا ہے تو زردی کا استعمال نہیں کرنا. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں. انڈا کھانے سے بلڈ پریشر نہیں بڑھتا, اور چاہے آپ اس کی زردی استعمال کریں چاہے سفیدی استعمال کریں, بلکہ انڈا ایک بہت نیوٹریشنل بریک فاسٹ ہے. اس میں آپ کو پروٹینز مل رہی ہیں, تھوڑا سا اچھا فیٹ مل رہا ہے. تو میرا خیال ہے جس کو ہارٹ ڈیزیز ہے بھی یا جس کو بلڈ پریشر ہے بھی, اس کو ہفتے میں 4 سے 5 دن انڈا استعمال کرنا چاہیے. لیکن اس پہ سالٹ نہ چھڑکیں, آپ اس کو کم تیل میں استعمال کریں. دیٹس اٹ. جی اچھا, یہ بتاؤ, ایک اور بھی بڑا مسئلہ چل رہا ہے. فرض کریں دل کا کوئی پرابلم ہو گیا ہے, فرض کریں, اب زندہ کیسے رہا جائے؟ مطلب یہ بالکل وہی بات ہے کرکٹ کے کھیل میں جب سلپ میں آپ کا کیچ نکلتا ہے اور چھوٹ جاتا ہے تو بیٹسمین کو بتایا جاتا ہے کہ دوبارہ لیگ سٹمپ لو, تھوڑا سا ٹائم لو اور بھول جاؤ کہ سلپ میں بال نکلی تھی. اب میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب ہارٹ اٹیک یا ہارٹ کا کوئی پرابلم ہوتا ہے اس کے بعد کیسے زندہ رہا جاتا ہے پھر نارمل؟ اس کو بالکل اسی طرح سے دیکھا جائے کہ یہ سلپ پہ جو کیچ نکلا اب نکل گیا اور یہ ڈراپ ہو گیا, اور فرام ناؤ آن میں اپنی زندگی کو چینج کروں گا. اچھا, تو اپنے لائف سٹائل کو چینج کروں گا, اپنی ایٹنگ ہیبٹس, سلیپنگ ہیبٹس کو تبدیل کروں گا, اپنی زندگی میں سٹریس کو اپنی زندگی سے دور لے کے جاؤں گا. اگر اسموکنگ ہے, الکوہولزم ہے, اسموکنگ ہے, تو اس کو چھوڑوں گا, دوائیں استعمال کروں گا. تو یو کین ٹرن اٹ اراؤنڈ. نہیں, لیکن بذات خود جو باتیں تم کر رہے ہو, یہ بتا رہے ہو آپ, اس کے ان کے باوجود بھی یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا نا. یہ اگر میں ساری چیزیں کر رہا ہوں اس کا مطلب بیمار تو میں ہو گیا. لیکن اگر ایک انسان, ایسے لوگ مجھے ملے جو مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو اسموکر بھی نہیں, ہم تو وی نیور ڈرینک الکوہل, ہم اسموکر بھی نہیں, ہم نے تو کھانے پینے کا بھی بڑا پرہیز رکھا, ہم تو ورزش بھی کرتے ہیں, تو ہمیں کیوں دل کا مسئلہ ہو گیا. تو ایسے لوگوں کے لیے میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ یقیناً ان چیزوں نے آپ کو فائدہ پہنچایا. یعنی کہ جو چیزیں تھیں وہ دیٹ کوڈ ہیو بین مچ ورس, چیزیں اس سے کافی زیادہ بری ہو سکتی تھی. تو یقیناً کسی نہ کسی لیول پہ ان سب چیزوں نے آپ کی بچت کی, آپ کو بچایا اور آگے بھی بچائیں گی. چلو ڈاکٹر نعمان تھوڑا سا بریک لے لیتے پھر بات کریں گے. نعمان, ایک اور کنفیوژنس ہے میرے خیال اس پہ تھوڑی روشنی ڈالو. اکثر اوقات ہم نے دیکھا جی کہ مریض جو تھے بڑی شکایات لے کے آئے کہ جی مجھے تو ایک اسٹینٹ پڑنا تھا 3 ڈال دیے, اور انہوں نے کہا کہ جی 2 اسٹینٹ پڑھنے تھے بائی پاس کر دیا. کیا ایسا ممکن ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ ایکچولی زیادہ تر جب یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بائی پاس کیا جائے یا اسٹینٹ ڈالا جائے یا کتنے اسٹینٹ ڈالے جائیں, اس میں ایک اسٹرکٹ سیٹ آف گائیڈ لائنس ہیں جس کو فالو کیا جاتا ہے. تو میرے خیال سے میں ہر ڈاکٹر کی طرف سے تو یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن آئی تھنک اٹس فیئرلی فیئر. کافی حد تک یہ پروسیس فیئر ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ چونکہ ایک پروسیجر کی سی ڈی, اس کی رپورٹ اس مریض کو ملتی ہے جس کو بعد میں ڈبل چیک کیا جا سکتا ہے, ڈاکٹر کو دکھایا جا سکتا ہے, سیکنڈ اوپینین لیا جا سکتا ہے. تو اس لیے آئی وڈ سے کہ یہ بہت ان کامن ہوگا, بہت کم, اگر شاذ و نادر ہوگا. لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں شک و شبہات کرنے کا رجحان یا ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھنے کا بھی ایک رجحان
موجود ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں کو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ سیکنڈ اوپینین لیں. آپ اپنی سی ڈی, اپنی رپورٹ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, اس کو دکھائیے. اصل میں میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے, میں نے اس کو اس وقت لطیفہ ہی سمجھا کہ اس نے کہا کہ مجھے پڑھنا تو ایک ہی تھا لیکن 3 ڈال دیے. بہرحال میں نے اس کو لطیفہ ہی سمجھا. ظاہر ہے یہ کوئی سنجیدہ بات تو نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے ایک کنسرن تھا تو میں نے اس کا اظہار آپ سے کر لیا. میں نے کہا پوچھ لیتے, ایکسپلینیشن لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. میرے خیال سے ایک ڈاکٹر کی طرف سے کمیونیکیشن سکلز کو بھی بہتر ہونا چاہیے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ ہر اسٹیپ آف مینجمنٹ پہ مریض کو آن بورڈ لیں گے, اس کو سمجھائیں گے, اس کو ایکسپلین کریں گے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور آگے ممکنہ طور پہ کیا ہو سکتا ہے, تو یہ جو شکوک و شبہات ہیں یہ کم جنم لیں گے اور ایسا کم ہوگا. تو غالباً زبان کی اہمیت کا اب آپ خود اعتراف کر رہے ہو. جو اسکول کے زمانے میں جو بتایا جاتا تھا کہ بڑی اہم چیز ہے زبان, ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح. تو لوگ کہتے تھے یہ صرف زبان ہے, اصل چیز علم ہے. لیکن ظاہر ہے کہ علم کو ظاہر کرنے میں زبان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. اچھا نعمان, ایک تو آپ ذرا ٹینس نہ ہو, ٹھیک ہے جی, اور دوسرے کیمرے کی طرف بھی دیکھو. جی ضرور. اچھا, اب ایسے ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب انسان کو پرابلم ہوتی ہے تو پہلے وہ فزیشین کے پاس جاتا ہے, ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ فزیشین, اس کو پتہ لگ جاتا ہے, ظاہر ہے وہ ECG وغیرہ کرواتا ہے اور وہ اس کا علاج شروع کر دیتا ہے. لگتا یہ ہے بعض اوقات کہ انسان کو کارڈیولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ اگر فرض کرو کہ یہ تو پتہ لگ گیا کہ یہ دل کا پرابلم ہے, جی, پھر کس کے پاس جانا چاہیے پہلے, ذرا یہ مجھے بتاؤ. میرے خیال ہے کہ ایک دفعہ اگر تشخیص ہو جائے کہ یہ دل کا مسئلہ ہے تو پریفریبلی ایک دل کے ڈاکٹر کو, ایک کارڈیولوجسٹ کو ہی علاج کرنا چاہیے. اور اس کی کچھ وجوہات ہیں. وجوہات یہ کہ جب ایک جنرل فزیشین یا میڈیکل اسپیشلسٹ دوا دے گا تو اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں, وہ کچھ ٹیسٹ ہیں جو پرفارم نہیں کر سکے گا, بہت سی باریک بینیاں ہیں جن تک وہ نہیں پہنچ پائے گا. وہ سطحی طور پہ ایک علاج شروع تو کروا سکتا ہے, جیسا کہ دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ ایک جنرل فزیشین اگر تشخیص کرتا ہے دل کے مسئلے کی تو وہ انتظار نہیں کرتا, وہ دوائیں پرسکرائب کر دیتا ہے, وہ دوائیں شروع کرا کے مریض کو ٹائم دے دیتا ہے آگے اسپیشلسٹ کو دکھانے کا. تو دوائیں شروع کرانے کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن ایک مینجمنٹ کو, علاج کو اس مریض کی انڈیویجول نیڈس کے مطابق ٹیلر کرنا اور ایڈوانس ٹریٹمنٹ کرنا, ایڈوانس ٹیسٹ کرنا, یہ تو بہرحال ایک کارڈیولوجسٹ کا ہی کام ہے. تو میرے خیال سے یہ پریفرنس یہی ہونی چاہیے کہ کارڈیولوجسٹ سے جس چیز کا مسئلہ ہے اس چیز کا علاج اسی انسان سے, اسی پروفیشنل سے کرایا جائے. اچھا, آن دا لائٹر سائڈ اب میں, کیونکہ انگریزی ادب اور اردو ادب میں دل ایک ایسی چیز ہے اس کے بے تحاشا ذکر کیا گیا ہے مختلف عنوانات کے تحت. آپ یہ بتاؤ کہ اگر ٹوٹا ہوا دل ہو تو آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہو, جوڑ سکتے ہو؟ سر آپ تو یہ بات مذاق کے تناظر میں کہہ رہے ہیں, لیکن می بینگ اے کارڈیولوجسٹ میں اس بات کو بہت سیریس لیتا ہوں, اور ٹوٹے ہوئے دل کو بھی سیریس ہی لینا چاہیے. اور انفیکٹ یہ دیکھا گیا کہ ٹوٹا ہوا دل کی بیماریاں کرا سکتا, تو ون شوڈ ناٹ خوش رہنا چاہیے, ون شوڈ ٹریڈ لائٹلی آن دیز. بالکل ایگزیکٹلی. اچھا ایک ایسے میرے ذہن میں بات آ رہی ہے, چھوٹی جگہوں پہ اکثر لوگ جو ہیں یہ ہارٹ کو ہرٹ کیوں کہتے ہیں؟ بہت لوگ کہتے ہیں. میرے خیال سے ہارٹ کی وجہ سے وہ بہت دفعہ ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, اس وجہ سے نہیں وہ اس لیے کہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ HEARD ہرٹ ہوتا ہے اس لیے وہ ہارٹ کہتے ہیں. بہت سی لوگ ہیں بہرحال. اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کا اگر ہم نمبر لگا دیں مطلب اس پروگرام کے نیچے, تو آپ ظاہر ہے پیشنٹ پھر آپ سے پوچھیں گے جی, تو کوئی پازیٹیو جواب دینا بھائی, ایسا نہیں ہے بھائی آپ کہو کہ میں مصروف سا ڈاکٹر ہوں, ٹھیک ہے, آپ وہ مصروف. میرا خیال ہے اس شرط پہ کہ میرا فون ہمیشہ بچتا نہیں رہے گا اور میری پرائیویسی کا خیال رکھا جائے گا. موسٹ ویلکم, آپ لوگ کنسلٹ کر سکتے ہیں, مشورہ لے سکتے ہیں. لیکن دیٹ بینگ سیڈ میرا یہ خیال ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جن کا فون پہ مشورہ لینا بھی بعض اوقات کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہوتی. تو جب بھی معاملہ سنگین ہو تو یو شوڈ وزٹ اے ڈاکٹر. آپ کو فزیکلی جا کے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانا بہتر ہے, کرانا چاہیے. اب نعمان دیکھو, آپ نے ایک سنگین کا لفظ استعمال کیا. اب سنگین کا لفظ جو ہے اس کو ڈسکرائب کرو ذرا, تاکہ یہ جو مبہم سی ایک صورتحال ہے وہ ختم ہو جائے. سنگینیت کیا ہے؟ بس مثال کے طور پہ اگر سینے کی درد کو یا سانس کو لے لیں
تو ایک درد جو کہ شروع ہو چکی ہے اور کچھ بھی کرنے سے ٹھیک نہیں ہو رہی, تو میرا خیال ہے یہ ایک سنگین صورتحال ہے اور اس کے لیے فوراً کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اور اگر ایک انسان کہتا ہے کہ مجھے کبھی کبھار درد ہوتی ہے لیکن میں ٹھیک ہوں, میں کمفرٹیبل ہوں, تو ہاں وہ پوچھ لے, فون پہ بات کرے, مشورہ کرے, سوچے, ایک پلان کرے اور ایک اچھا ڈاکٹر نعمان, ہمارے یہاں درد جو ہے مذکر ہے, آپ اس کو مؤنث میں استعمال کر رہے, درد ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بہرحال یہ تو میں مذاق کر رہا تھا. تو آئی ہوپ کہ ایوری تھنگ ول گو آل رائٹ ان یور فیوچر. اس کے ساتھ ہم خدا حافظ کہتے ہیں, اور آپ کا بہت شکریہ کہ یہاں پر آپ آئے اور آپ نے وقت دیا. اگر کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہتے ہو تو آپ دے دو. میرا خیال ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی صحت کو سیریس لینا چاہیے. اس دنیا میں کوئی بھی چیز میرے خیال سے آپ کی صحت سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ کے پاس دنیا بھر کی دولت ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے تو آپ اس کو انجوائے نہیں کر پائیں گے, آپ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے نہیں جی پائیں گے. تو میرے حساب سے جو سب سے بڑی دولت ہے یا سب سے بڑی نعمت جو ایک انسان کو مل سکتی ہے وہ اس کی صحت ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو بغیر محنت کیے نہیں ملتی, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی, اس کے لیے اچھا طرز زندگی اپنانا پڑتا ہے, اس کے لیے بری چیزوں جیسے کہ سگریٹ پینا اور بھی سب کو پتہ ہے کیا بری چیزیں, ان سے دور رہنا پڑتا ہے, اور ایک پازیٹیو طرز عمل کے ساتھ اس زندگی کو جینا چاہیے. تو دیٹس اٹ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. تھینک یو.